رسوله الكريم اما بعد۔ رمضان کے مہینے میں بہت ساری غلط فہمیاں لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آج میں 10-12 ایسی باتیں نوٹ کر کے لایا ہوں جو لوگوں میں مشہور ہے کہ ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پہلی بات، لوگ سمجھتے ہیں ناخن تراشنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یاد رکھیے، روزے کی حالت میں آپ ناخن تراشتے ہیں، ناخن کاٹتے ہیں تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے ظہر سے پہلے کاٹو چاہے ظہر کے بعد کاٹو، کسی بھی وقت میں۔ اسی طریقے سے سر کے بال کا معاملہ ہے، یہ جسم کے غیر ضروری بال نکالنے کا معاملہ ہے۔ روزے کی حالت میں آپ بال بنا سکتے ہیں، اپنے جسم کے غیر ضروری بال نکال سکتے ہیں، سر کے بال بنا سکتے ہیں، اجازت ہے، اس سے روزے میں کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں میں مشہور ہے کہ روزے کی حالت میں غسل نہیں کرنا چاہیے۔ روزے کی حالت میں چاہے ظہر سے پہلے غسل کرو، چاہے ظہر کے بعد غسل کرو، چاہے فجر کے بعد غسل کرو، ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے کی اجازت ہے۔ یہاں تک کہ آپ گرمی کا موسم ہے، گرمی بہت زیادہ ہے، دل کرتا ہے کہ ٹھنڈے پانی سے نہائیں، تو آپ جسم کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے ٹھنڈے پانی سے غسل کر سکتے ہیں۔ آپ کی زبان سوکھ رہی ہے، ٹھنڈے پانی کو منہ میں لے کر آپ کلی کر سکتے ہیں، روزے کی حالت میں اجازت ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بعض لوگ بار بار سوال کرتے رہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں مسواک کر سکتے ہیں کیا، برش کر سکتے ہیں کیا؟ روزے کی حالت میں مسواک کر سکتے ہیں اور برش کر سکتے ہیں، ٹوتھ پیسٹ لگا کے برش کو وہ بھی کر سکتے ہیں، ذرا احتیاط کے ساتھ، حلق کے اندر اترنا نہ پائے، ذرا احتیاط کے ساتھ پیسٹ لگا کر بھی آپ برش کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو روزے کی حالت میں سالن چکھنے کی اجازت دی۔ سالن میں مرچ زیادہ ہے یا کم ہے، نمک زیادہ ہے یا کم ہے، کیونکہ بعض مرد حضرات بہت سخت ہوتے ہیں، ذرا نمک کم ہو جائے کھانے کے قریب نہیں ہوتے، ذرا مرچ زیادہ ہو جائے یا کم ہو جائے وہ سالن کھاتے نہیں۔ ایسی عورتوں کو اجازت ہے کہ وہ روزے کی حالت میں سالن کا ٹیسٹ کر سکتی ہیں، چکھ سکتی ہیں، یعنی زبان پہ ٹیسٹ کر کے آپ کلی کر کے تھوک دیں گی۔ کبھی کبھی سمندر کا سفر ہوتا ہے، کھارے پانی سے کلی کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، منہ میں کھارا پانی لگتا ہے۔ بعض علاقے ایسے ہیں کہ وہاں کھارا پانی ہی دستیاب ہے وضو غسل کے لیے، تو اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو پیسٹ کا بھی وہی حکم ہے کہ منہ میں سالٹ کا پیسٹ بھی کبھی کبھی لوگ استعمال کرتے ہیں، تو پیسٹ استعمال کرنے، برش استعمال کرنے سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے بیماری کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے آئی ڈراپ ہے، آنکھ میں قطرہ ڈالتے ہیں، اجازت ہے۔ کبھی کان میں درد ہے، کان میں قطرہ ڈالتے ہیں، کان میں کبھی پیپ وغیرہ آتا ہے، بعض لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، کان میں قطرہ ڈال سکتے ہیں، آنکھ میں قطرہ ڈال سکتے ہیں، لیکن ناک میں نہیں ڈال سکتے، کیونکہ ناک کا سوراخ ڈائریکٹ حلق سے متصل ہے، اس کی وجہ سے بہت اندیشہ ہے کہ حلق سے قطرہ اتر سکتا ہے۔ اس لیے علماء کرام نے کہا ناک میں وہ ڈراپ استعمال نہ کرے، آنکھ میں، کان میں استعمال کر سکتے ہیں، آنکھ میں سرما لگا سکتے ہیں، اجازت ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور ایک بہت بڑا مسئلہ لوگوں میں مشہور ہے کہ روزے کی حالت میں تھوکنا نہیں چاہیے، تھوک نگلنا نہیں چاہیے۔ غیر مسلم حضرات میں بھی یہ بات مشہور ہے، کوڑا منگا کوڑا دو، تھوک بھی نہیں نگلنا روزے کی حالت میں، اتنا سخت ہے مسلمانوں کا روزہ
جی کس نے کہا؟ دیکھیے اندر کی چیز اندر جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، باہر کی چیز اندر جانے سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ تو تھوک، بعض لوگ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، 1-2 رکعت کے بعد تھوک جمع کرنا شروع کرتے ہیں۔ اب بیچارے کیا پڑھتے ہیں معلوم نہیں، نادانی میں، لا علمی کی وجہ سے اس طرح کرتے ہیں، نماز میں تھوک جمع کرتے رہتے ہیں۔ جیسے ہی امام سلام پھیرے انتظار میں رہتے ہیں، کب سلام پھیریں گے، کب جائیں گے، سیدھے جا کے وضو خانے کے بعد تھوک کے آتے ہیں۔ تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں آپ کو، تھوک نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ عطر، خوشبو وغیرہ نہیں سونگھنا چاہیے۔ خوشبو سونگھ سکتے ہیں، کوئی بریانی کی خوشبو سونگھ لیے آپ، کبھی عطر کی خوشبو سونگھ لیے آپ۔ خوشبو سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خوشبو لگانے کا حکم ہے۔ مومن کو نماز کو آتے ہوئے خذوا زینتکم عند کل مسجد، عبادت کے وقت زینت اختیار کرو، خوشبو لگاؤ، تو خوشبو سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ بھی یاد رکھیے۔ اسی طریقے سے کبھی جسم کو زخم ہوتا ہے، کبھی پھوڑے سے خون نکل گیا، چلتے چلتے پیر کو ٹھیس لگ گیا، چمڑا نکل گیا، خون نکل گیا، ناخن سے خون نکل گیا، یا کبھی کبھی نکسیر ہوتی ہے، ناک سے بعض لوگوں کو خون نکلتا ہے۔ جسم سے خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، حتیٰ کہ علماء کرام نے اجازت دی کہ علاج کے طور پر بلڈ ٹیسٹ بھی آپ کرا سکتے ہیں۔ تھوڑا بلڈ نکالتا ہے ڈاکٹر، تو بلڈ ٹیسٹ کرانے کی روزے کی حالت میں اجازت ہے، خون نکالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، خون ڈونیشن نہیں کر سکتے، وہ زیادہ ہوتا ہے، زیادہ خون نکلنے سے انسان کے روزے کو اثر پڑتا ہے، 2-4 قطرے نکالنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں انسان کو نیند کی حالت میں کبھی کبھی منی نکل جاتا ہے، کبھی کبھی اس کے کپڑے کو لگا ہوا نظر آتا ہے۔ روزے کی حالت میں منی کے نکل جانے سے کبھی کبھی نیند کی حالت میں نکل جاتا ہے، اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے منی نکلے چاہے مزی نکلے، اس کی وجہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آپ کو غسل تو کریں گے آپ، مگر آپ کا روزہ اس سے اثر نہیں پڑے گا۔ اسی طریقے سے بعض لوگ سوالات کرتے ہیں کہ بخار آ گیا، فلاں پیٹ میں درد آ گیا، روزے کی حالت میں دوا کے طور پر انجیکشن لے سکتے ہیں کیا؟ روزے کی حالت میں دوا کے طور پر انجیکشن لے سکتے ہیں، غذا کے طور پر انجیکشن نہیں لے سکتے، طاقت کی انجیکشن نہیں لے سکتے، دوا کے طور پر آپ لیجیے، اجازت ہے۔ کبھی بیماری سخت ہوتی ہے، روزہ ختم ہونے کا اندیشہ ہے، ڈر لگتا ہے کہ بیماری بڑھ جائے گی، روزہ خراب ہو جائے گا، آپ انجیکشن لے سکتے ہیں تاکہ شام تک وہ انجیکشن آپ کو کام کرے۔ اس کے بعد شام میں گولی وغیرہ جو بھی کھانا ہے آپ کھا سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ باتیں میرے ذہن میں ہیں، میں نے نوٹ کیا ہے۔ اگر آپ لوگوں کے ذہن میں اس طرح کے سوسائٹی میں، سماج میں کوئی مشہور ہے، لوگ کہتے ہیں کہ روزہ فلاں فلاں سے ٹوٹ جائے گا، اگر کوئی ہے تو بتائیے، بتا سکتے ہیں آپ میں سے کوئی، سوال کیجئے، کوئی ڈاؤٹ ہے آپ کے ذہن و دماغ میں، شرمانے کی ضرورت نہیں۔ سوال کرنے میں، دینی معلومات حاصل کرنے میں شرم کو رکاوٹ بننے مت دیجیے، آپ ڈائریکٹ کھڑے ہو کے یا بیٹھ کے پوچھئے۔ جی کوئی سوال ہے؟ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو غلط فہمیاں ہیں روزہ ٹوٹنے کے سلسلے میں، اللہ تعالیٰ ان غلط فہمیوں کو دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سنت کے مطابق روزہ رکھنے، روزے کی حالت میں ہر برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔